بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ السلام علیکم۔ بلال نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ کمرے میں ایل سی ڈی آن تھی اور وہ ماں بیٹا ڈرائی فروٹ کھانے میں مصروف تھے۔ ناہید اور شعیب کے چہروں پر عجیب طرح کی پریشانی اور حیرانی نظر آ رہی تھی، مگر وہ دونوں اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ بلال آج کوئی 15 یا 16 سال بعد شعیب کے روم میں گیا تھا۔ آؤ مسٹر بلال، کیسے آئے ہو؟ شعیب طنزیہ انداز سے بولا۔ ناہید نے کچھ بھانپ لیا۔ اس نے فوراً رنگ بدلا، گرگٹ کی طرح۔ آؤ بلال، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ کیسے آنا ہوا؟ ناہید مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے بولی تھی۔ ممانی جان، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بلال نے ناہید کی طرف دیکھ کر کہا۔ بولو، ضروری بات۔ ناہید نے روکھے لہجے سے جواب دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ میری اور نوشی کی شادی پر خوش نہیں ہیں، اور یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی بات ہے تو میں یہ شادی نہیں کروں گا، اور آپ پر بات بھی نہیں آئے گی، میں خود انکار کر دوں گا۔ شعیب اور ناہید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں بھی امید نہیں تھی بلال اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ہکا بکا تھے۔ ناہید نے اپنا ترپ کا پتا سنبھال لیا تھا کسی اور وقت کے لیے۔ شعیب آنکھیں جھپکا جھپکا کر بلال کو دیکھ رہا تھا۔ ناہید کشمکش میں تھی، بلال کو کیا جواب دے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کیوں شعیب؟ مگر شعیب خاموش رہا۔ اسے آنن فانن بدلتی صورتحال سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس رشتے پر بہت خوش ہوں بلال بیٹا۔ ناہید نے چالاکی سے بات بدلی تھی۔ اس کی زبان سے کوئی 18 سال بعد بلال کے ساتھ بیٹا نکلا تھا۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ بلال وہاں سے چلا گیا تھا۔ آئی ایم شاکڈ، شعیب منہ کھولے بولا۔ شعیب، تم ابھی بچے ہو، اسی لیے تو کہتی ہوں۔ بلال بہت چلاک ہے۔ اگر میں اسے یہ کہہ بھی دیتی کہ مجھے اعتراض ہے اس رشتے پر، تو ساری بات مجھ پر آ جاتی، اور تمہارا باپ پھر بھی یہ شادی کروا دیتا۔ وہ اسے زمین بھی خرید کر دیتا، وہی 50 ایکڑ، اور بلال کو سلامی میں بھی اچھی خاصی رقم دیتا۔ خواہ مخواہ برائی لینے والی بات تھی۔ یہ جو رندھاوا ہوتے ہیں انہیں دیہاتوں میں جٹ کہتے ہیں۔ جس چیز پر اڑ جائیں، جٹ کی اڑی بہت مشہور ہے۔ تمہارا باپ بھی جٹ ہے، وہ اڑ چکا ہے اس رشتے پر، اور میں بھی رندھاوا جٹ ہی کی بیٹی ہوں۔ تمہارا باپ یہ شادی کروانا چاہتا ہے، اور میں ہونے نہیں دوں گی۔ ممانی نہیں چاہتی یہ شادی ہو، بلال اپنے روم میں آ کر بولا، جہاں پر نوشی اور توشی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایسا ماما نے خود کہا آپ سے؟ نوشی نے روحانسی ہو کر پوچھا جلدی سے۔ نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ تو اس شادی پر بہت خوش ہیں، ایسا کہا ہے انہوں نے۔ ان کے الفاظ ان کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ میری رائے ہے۔ اف، شکر ہے، میں اپنی ماما کو جانتی ہوں۔ اگر انہیں اعتراض ہوتا تو وہ صاف کہہ دیتی۔ آپ کو وہم ہے۔ اچھا بھائی، میں جا رہی ہوں۔ نوشی بے فکری سے چلی گئی۔ بلال اور توشی خاموش تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ماما یو ٹرن نہیں لے سکتی، نہ میں جانتی ہوں ماما کو، اور نہ ہی نوشی۔ بلال، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ماما کے ذہن میں کیا چل رہا ہے میں اس کا پتہ لگاتی ہوں۔ تم بے فکر ہو جاؤ۔ توشی نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ بابا جی کہا کرتے تھے، زن، زر اور زمین کی ہوس فساد کی وجہ سے بنتی ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہوں گا اس رشتے کو لے کر کوئی فساد برپا ہو اس گھر میں۔ بلال سوچ میں ڈوبا ہوا بول رہا تھا۔ توشی بھی واپس چلی گئی اپنے روم میں۔ کیا کہہ رہے تھے وہ میرے بعد؟ نوشی نے توشی کو روم میں داخل ہوتے ہی پوچھ لیا۔ آخری بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیا بات تھی توشی؟ زن، زر اور زمین کی ہوس فساد کی وجہ سے بنتی ہے، ایسا کہا تھا بلال نے۔ زن اور زر یہ کون ہیں؟ نوشی حیرت سے بولی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ توشی نے اپنی پریشانی بھی ظاہر کر دی۔ زن اور زر کو دفع کرو، کوئی بھی ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تم بلال کو آج کل آپ کس وجہ سے کہہ رہی ہو؟ توشی بولی لب سے کیڑ کر۔ بیجی کی باتیں بھول گئی ابھی سے؟ بیجی نے کہا تھا صاحب اور آپ کہہ کر بلانا۔ وہ تو مجھے کہا تھا کہنے کے لیے۔ توشی ابرو چڑھا کر بولی۔ توشی، مجھے بلال کو آپ کہنا اچھا لگتا ہے۔ توشی، جب انہوں نے کہا یہ میرے کچے ذہن کی پکی محبت ہے، تو میرا دل چاہا ان کے گلے لگ جاؤں اسی وقت، اور ان کو بتا دوں مجھے بھی ان سے بہت محبت ہے، ایک دم پکی محبت، پتھر پر لکیر جیسی۔ وہ کس کا ڈریس ہے؟ توشی کی نظر پڑی بیڈ پر رکھے ہوئے برائڈل ڈریس پر۔ عالیہ جی نے بھیجا ہے میرے لیے، میرا برائڈل ڈریس، نوشی نے بتایا۔ مگر وہ جو تم نے خود ڈیزائن کیا تھا، اس کا کیا؟ توشی نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہیں پتا تو ہے، کپڑے، جوتے اور پرفیومز میری کمزوری ہیں، جتنے بھی ہوں اتنے ہی کم۔ اب اچھا تھوڑی لگتا ہے اپنی شادی پر بھی خود کا ڈیزائن کیا ہوا ڈریس پہنا جائے۔ اور یہ پرفیومز، یہ بھی میں نے ہی منگوائے ہیں پیرس سے، لاسٹ ویک۔ عالیہ جی پیرس گئی ہوئی تھی۔ یہ لو، اب بلال پلاٹ بیچ کر تمہارے کپڑے اور پرفیومز ہی پورے کرے گا۔ توشی نے اپنے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ پلاٹ کی بات تو کرنا بھول ہی گئی تھی۔ نوشی کو اچانک یاد آیا،
مطلب؟ توشی فوراً بول پڑی، مطلب یہ، ماما نے کہا تھا بلال سے کہو پلاٹ حق مہر میں لکھ کر دے، اس طرح معلوم ہو جائے گا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نوشی نے برائڈل ڈریس پکڑا اور لہنگا نکال کر وہیں ہی اپنی ٹائٹ جینز پر پہن کر چیک کرنا شروع کر دیا۔ سوچ رہی ہوں چولی بھی چیک کر ہی لوں۔ وہ تخیل سے اپنے آپ کو دلہن بنی دیکھ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی وہ اپنا شادی کا جوڑا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس توشی پریشان تھی، یہ سوچ کر کہ یہ سب ماما اس کے ذہن میں ڈال رہی ہیں۔ توشی نے خود سے کہا، دل ہی دل میں۔ نوشی ڈریسنگ ٹیبل سے بیڈ کی طرف آئی جہاں پر اس کا فون اور لہنگا کی جوڑی دار چولی پڑی ہوئی تھی۔ توشی اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نوشی نے توشی کو جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماما کے پاس، توشی نے دروازہ کھولتے ہوئے جاتے جاتے کہا۔ نوشی نے چولی پکڑنے کے لیے بیڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت شعیب کی کال آئی نوشی کے فون پر۔ چولی کے بجائے نوشی نے موبائل پکڑا۔ جی شعیب بھائی، اس نے خوشی سے جھومتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماما بلا رہی ہیں، شعیب نے فون کی دوسری طرف سے پیغام دیا۔ میں 5 منٹ میں آئی۔ توشی بھی ماما سے ملنے ہی گئی ہے۔ نوشی نے فون بیڈ پر پھینک کر چولی پکڑی اور گنگناتے ہوئے اپنے بیڈ روم کا لاک لگایا اور وہیں اپنی شرٹ اور اپر اتار کر اپنا شادی کا جوڑا چیک کرنے لگی۔ فٹنگ چیک کر لوں؟ اس نے بلند آواز سے خود ہی سے کہا۔ ماما توشی آ رہی ہے یہاں، شعیب نے ناہید کو اطلاع دی۔ ناہید نے پھر سے اپنا رنگ بدلا۔ شعیب، آئندہ مجھے اگر پتا چلا کہ تم نے بلال کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ناہید اٹھی صوفے سے اور با آواز بلند شعیب کو ڈانٹ رہی تھی، کمرے میں چلتے ہوئے ادھر سے ادھر۔ اس سے پہلے توشی وہاں پہنچتی اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول دیا تھا تاکہ اس کی اور شعیب کی آواز باہر دروازے تک جا سکے۔ ناہید کی ٹائمنگ کمال کی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا توشی چند سیکنڈ بعد دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ مجھ سے بھی ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں جن کی میں بلال سے معافی مانگ لوں گی، اور تمہیں بھی بلال سے معافی مانگنی پڑے گی، ناہید با آواز بلند بول رہی تھی، اور توشی دروازے پر کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ بلال ابھی اگر تھوڑی دیر پہلے یہاں نہ آتا تو شاید میں اسے لالچی ہی سمجھتی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ نوشی کے لیے بلال سے اچھا رشتہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں غلط تھی شعیب، میں غلط تھی۔ ناہید نے اپنے مگر مچھ کے آنسو صاف کیے۔ کون ماں ہوگی جسے اپنی اولاد کی خوشی عزیز نہ ہو؟ اور اچھی بات یہ ہے کہ نوشی بھی اس رشتے پر بہت خوش ہے۔ شکر خدا کا، توشی کے لیے بھی بہت اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ توشی نے یہ سنا تو وہ باہر ہی سے چلی گئی بغیر ناہید کو ملے ہوئے۔ نوشی نے اسے دروازے کے پاس سے جاتے ہوئے دیکھا تھا جب وہ شعیب کے روم کی طرف آ رہی تھی۔ نوشی بغیر نوک کیے ہوئے شعیب کے روم میں چلی آئی۔ جی ماما، آپ نے بلایا تھا؟ نوشی نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے بلایا تھا، وہ توشی کہاں ہے؟ ناہید نے پوچھا، جو توشی کے جانے سے بے خبر تھی۔ وہ تو ابھی یہاں سے، نوشی نے حیران ہو کر آدھ جملہ ہی کہا تھا کہ ناہید جلدی سے بولی، ہاں دراصل میں یہ کہہ رہی تھی، کہاں گئی ہے توشی؟ شاید ان کے روم میں گئی ہوگی، نوشی نے جواب دیا۔ توشی بلال کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، بلال کو آواز دی، باتھ روم میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر بلال کے تکیے کی طرف پڑی۔ تکیے کے ایک سرے کے نیچے سے اسے کوئی گرین چیز نظر آئی۔ توشی کو تجسس ہوا، وہ تکیے کی طرف بڑھی۔ اس نے تکیہ اٹھایا، نیچے ایک پاسپورٹ اور ایک تصویر فریم میں سجی ہوئی تھی۔ تصویر کے دونوں چہروں سے توشی اچھی طرح واقف تھی، ایک اس کی پھوپھو یعنی بلال کی ماں اور دوسرا بلال کا باپ۔ یہ تصویر جمیلہ اور جلال کی شادی کے چند دن بعد کی تصویر تھی۔ یہ پاسپورٹ کس کا ہے؟ توشی پاسپورٹ کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کھولتے ہوئے بولی تھی۔ سب سے پہلے اس کی نظر تصویر پر پڑی۔ سفید رنگت، لائٹ بلو آنکھیں، سفید داڑھی والا ایک خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب توشی پہلی اور آخری بار بابا جمعہ سے ملی تھی، پاسپورٹ کوئی 1.5 مہینے پہلے ہی ایشو ہوا تھا۔ توشی کی نظر ایشو ڈیٹ پر پڑی تھی۔ اسی دوران بلال کمرے میں داخل ہوا تھا۔ توشی کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ گھبرا کر بولی، میں تو جا رہی تھی، بس نظر پڑ گئی تھی، اس لیے دیکھ لیا، ورنہ میں نے کبھی بھی تمہاری چیزوں کو چیک نہیں کیا۔ بلال نے اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ توشی مزید ڈر گئی۔ بیٹھ جاؤ، اٹس اوکے، بلال سنجیدگی سے بولا تھا۔ توشی وہیں بلال کے بیڈ پر بیٹھ گئی، گردن جھکائے ہوئے۔ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ توشی نے بات بدلی۔ بلال نے دونوں ابرو کے ساتھ بولنے کا سگنل دیا۔ ماما کو کوئی اعتراض نہیں ہے تمہاری اور نوشی کی شادی پر؟ بلال یہ سن کر خاموش رہا بغیر کسی تاثر کے۔ توشی نے بلال کی طرف دیکھا تو پھر سے بولی، لگتا ہے تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ خوشخبری سن کر۔ توشی جی، آپ خبر کو خوشخبری سمجھ رہی ہیں، یہ خبر ہے کہ ممانی کو اس رشتے پر انکار نہیں ہے، بلال نے جواب دیا۔ توشی کو لگا جیسے بلال کو اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو، اس لیے اس نے کہا، ویسے تم آ کہاں سے رہے ہو؟ میں نانو کے پاس تھا، میں تم سے آج بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ توشی نے کہا تھا، آپ مجھ سے آج بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی ہیں؟ بلال جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا،
نہیں، خیر چھوڑو، مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم خوش نہیں ہو؟ توشی نے کہا۔ بلال گردن جھکائے مسکرایا، پھر بولا، خوش تو میں ہوں مگر زیادہ فکر مند ہوں۔ فکر مند کیوں؟ توشی بے نیازی سے بولی۔ فٹافٹ، توشی جی، محبت کے بہت سارے رنگ ہیں اور بہت ساری شکلیں بھی۔ اس کے برعکس عزت صرف اپنی اصل شکل میں ہوتی ہے اور اس کا صرف ایک رنگ ہے، اور وہ رنگ ہے سفید۔ عزت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے، جس پر کسی رنگ کا چھینٹا پڑ جائے تو وہ داغدار ہو جاتی ہے، خواہ وہ چھینٹا سترنگی محبت کا ہی کیوں نہ ہو۔ جب میرے ابا فوت ہوئے تو میں 8 ماہ کا تھا۔ میری ماں کو میرے ابا سے بہت محبت تھی، مگر ان کی محبت انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میری محبت کے سہارے میری ماں نے زندگی کا سفر جاری رکھا۔ پھر ایک دن ان پر چوری کا الزام لگا دیا گیا، ان کی عزت چھین لی گئی۔ میری ماں پر اس صدمے کا گہرا اثر ہوا۔ میری ماں ڈسٹرب تھی۔ اس صورتحال میں تب ممانی نے انہیں پاگل ثابت کر کے مینٹل ہاسپٹل بھجوا دیا، اور چند ماہ بعد وہاں سے ان کی لاش آئی۔ بلال گھائل آواز کے ساتھ اپنی ماں کی روداد سنا رہا تھا، گردن جھکائے۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ مجھے میرے ابا کی محبت نہیں ملی، اپنی ماں کی محبت سے محروم رہا۔ پھر مجھے بابا جمعہ کی محبت نے تھام لیا۔ انہوں نے مجھے میرے والدین کی طرح پیار کیا، اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اتنی محبتوں کے چھن جانے کے باوجود میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا ماننا ہے کسی سے اس کی محبت چھین لی جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، اگر اس سے اس کی عزت چھین لی جائے تو وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ توشی کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے اس کے سرخ گالوں پر تھے، جنہیں اس نے بائیں ہاتھ کے پشت سے صاف کیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں اب بھی بابا جمعہ کا پاسپورٹ تھا۔ بلال سنجیدگی سے توشی کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے بابا جی کو شادی کی تاریخ کا بتایا تو کہنے لگے، تمہاری شادی سے پہلے ہم دونوں عمرہ کر کے آتے ہیں۔ مجھے تاکید کی، شادی کے بعد آنے والا حج میری بہو کے ساتھ کرنا۔ بابا جی کی وفات سے 3-4 روز قبل ہم دونوں ان کا پاسپورٹ لے کر آئے تھے، تب سے یہ میرے پاس ہی ہے۔ بلال اب خاموش تھا اور کافی دیر خاموش رہا۔ عزمی اب بھی، توشی نے آدھی بات کی جھجکتے ہوئے، عزمی اب بھی میری دوست ہی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ میرے دوست عادل عقیل سے جلد ہی شادی کر لے گی۔ بلال نے توشی کے آدھے سوال کا پورا جواب دیا۔ نوشی کافی دیر سے باہر کھڑی بلال اور توشی کی گفتگو سن رہی تھی، جبکہ توشی اور بلال نوشی کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ نوشی کو بھی عزمی کا ڈر ستا رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ باہر ہی سے خوشی خوشی لوٹ گئی۔ میں بھی تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تمہیں اگر بابا جمعہ کی محبت نے تھام لیا تھا تو ہمیں تمہاری محبت نے تھاما ہوا تھا۔ مجھے اور نوشی کو میرا سہارا تم تھے، اور میں نوشی کا سہارا تھی، اور میری بے وقوفی دیکھو کہ میں نے اس محبت کو دوسری نظر سے دیکھا۔ میں بھی ایڈیٹ ہوں، 1 نمبر کی ایڈیٹ۔ سوری بلال صاحب، اب تو مسکرا دو۔ ماما کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے کانوں سے سن کر آ رہی ہوں، وہ بہت خوش ہیں ہم دونوں بہنوں کی شادی پر۔ توشی نے بلال کو تسلی دی